احادیث جنہوں کی سانوں سخت ضرورت ہے، یہاں سننے کے بغیر اسی زندگی اچھی طرح نہیں گزار سکتے۔ اج کی حدیث ہے کہ من کان ذا وجہین فی الدنیا، جس شخص کے دنیا میں دو چہرے ہوں گے، ذا وجہ ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے، دنیا کے اندر دو چہرے ہوں گے، کان لہ یوم القیامۃ لسان من نار، قیامت والے دن اس شخص کی زبان آگ کی بنا دی جائے گی، یا ایسا کہو کہ اسے آگ کی لگام پہنا دی جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ دو چہرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملیا تو یہ مخالف کول گیا تو انہوں آخنا میں جناب اصل سے میں تو سخت خلاف ہوں۔ منافقت جڑی ہے شروع تو رہی ہے، انہوں نے منافقت تے فٹ کی ہے کہ جڑے منافقین سن وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور اس کے بعد جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تمہارے ساتھی ہیں، انما نحن مستہزئون، ادھر جو باتیں ہم نے کی ہیں مسلمانوں سے وہ تو ہم استہزاء اور مذاقن کر رہے تھے۔ اے وہ منافقین نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور کے وچ سن، اور انہاں دے دو چہرے، چہرہ مسلماناں وال کہ اسی تواڈے ہاں، دوسرا چہرہ کفار و مشرکین وال کہ اسی تواڈے ہاں۔ دو چہرے اور منافقت اور یہ سخت ناپسندیدہ ہے دین اسلام کے اندر، اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ سارے معاشرے کے اج ڈبل سرکہ بڑا چلتا ہے، کیونکہ سانو تعلیم نہیں، نہ سانو نبی پاک کی حدیث پہنچی، نہ اسی کھوج خرید کی، نہ اسی اپنے آپ کو سوارنے کی کوشش کی۔ اج نتیجہ یہ ہے کہ اسی ہر شخص کے سجن بننے کی کوشش دے وچ نہ وہ سجن رہے ہیں نہ وہ سجن رہے ہیں، اسی چور دے بھی ساتھی بن جانے ہیں، وہ بھی کھانے چور جانے ہیں، تو اسی ساتھ دے گھر بھی جا کے آخنے کہ تیرا چنگا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، سس جدوں آتی ہے سارے گھراں دی تے ساریاں بڑیاں سس دے نال ہو کے وہی نوح دی بدخوئی کرتی ہیں، اور جدوں گھنٹے ڈیڑھ بعد سس وہ چلے جاتی ہے، نوح آتی ہے تو وہی بڑھیاں وہ نوح کا ساتھ دے رہی ہیں کہ تو صحیح ہے، تیری سس بڑی شروع ہوئی ہے کرتی اعلیٰ حاصل قیاس یہ چیز چلتی چلتی ایک دکان تو سودا لا کے دکان سے تیرا صحیح ہے ریٹ صحیح ہے، وہ دکاندار جڑا وہ گھٹ تولتا ہے مہنگا دینا، وہ کو جا کے آخر گے وہ سودا لیا گھر آ کے دو مخالفاں دے درمیان جدوں اسی رہاں گے تو انہوں پتا ہوئے گا کہ میرا سجن ہے، انہوں پتا ہوئے گا کہ میرا سجن ہے۔ کردیا پھر الیکشنوں کی جدوں گل آتی ہے ادو پھر سارے اخلاق کا بڑا امتحان درپیش آتا ہے، وہ بھی اسی ناکام ہونے ہیں۔ سارے چیز اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اسی چیز کہ بھائی جنہوں میں پسند کرا گا میں انہوں ووٹ دیا گا، میں حساب لوا گا تھوڑا جتنا بھی صحیح چڑھے گل ہوگی، یا پھر بندہ سیدھا سیدھا کہے کہ میں تیرا ساتھی ہاں، دوسرے کو کہے کہ میں وہ لگ گیا میں وہ ووٹ دینا ہوں۔ اتنے صورت حال یہ ہوتی ہے کہ دونوں دھریا اسی ووٹاں ہی دیں، انہوں کہنے کہ یار شروع تو ہی بڑے ساتھی تھا، ابھی تو سارے جانے سارے گھر کے سبزی بڑھنا وہ جا کے دیکھا یہاں چیزاں اسی سمجھتے نہیں، اسی سمجھتے ساری پالیسی بڑی کامیاب ہے۔ اصل یہ پالیسی جی ہے ایک تو معاشرے کے اندر انتشار کا باعث بنتی ہے، دوسرا انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے، اور تیسرا جڑا ہے اعتبار بھی یہ انسان ایک مسلمان جڑا مومن ہے وہ اعتماد وہ اعتبار اسی گل کے اتنے ہے۔ اگر ایک شخص جڑا ہے وہ دو چہرے نے دونوں کا ساتھی ہے تو قیامت والے دن اسلام کے بارے بھی اس طرح نکل سکتا ہے کہ سچے دل کا مسلمان ہی نہیں ہوا۔ بڑا دلچسپ واقعہ تمہیں سنا کے دے یہ کوئی دل سے نہ ایک بار الیکشن لڑیا تو اسی نا اپنے وقار سی وہ گائیں نشان کے وہ واسطے ووٹ منگتے سن،
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸੀ, ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠਹਿਰ ਦਿਓ, ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖੋੜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਖੇਸ ਵਿਛਾਇਆ, ਤਕੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਯਕੀਨ ਜਾनो मेरा बड़ा दिल ना यार, कैसे कैसे मोहब्बत करने वाली दुनिया है कि मैंने पता भी नहीं आया। खैर मैं बड़ा मुतमिन हो के असी निकले उतों से कि यार देखो। अच्छा हम दूसरा दिन होया तो आल गए असी वोट मंगण वास्ते। आल चौधरी मोहम्मद अली हुंदा सी, अल्लाह बख्शे, बहुत अच्छा इंसान सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਕਦੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਧੌਣ ਲੱਚਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧੌਣ ਲਾ ਛੱਡਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਉਸਤਵਾਰ ਕਰੋ, ਹੱਕ ਤੇ ਇਸਤਵਾਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਠਹਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਵੋ। मन खान अज़ा वजहैनी फिर दुनिया, जिस शख्स के दुनिया के अंदर दो चेहरे होंगे, दोगला होगा, काना लहू यौमल क़ियामत लिसानुम मिनन नार, उसको क़यामत वाले दिन आग की ज़बान पहना दी जाए। अल्लाह ताला अमल करे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।